بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کی صحبت سے سکون حاصل کرنے اور لطف اندوز ہونے کی جو خواہش رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے شرع اسلامی نے نکاح کا طریقہ بتایا ہے۔ اس لیے نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت اہم سنت ہے۔ اس کے ذریعے انسان زنا جیسے مذموم گناہ سے بچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کو نصف الایمان بھی کہا گیا ہے۔ نکاح کے ذریعے جہاں انسان حرام کاری سے بچتا ہے، وہاں اس کو بدن کی صحت، ذہنی سکون، محبت، ایک دوسرے کی سچی ہمدردی اور رازداری وغیرہ مختلف قسم کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ نکاح رخصتی کے بعد جب مرد اور عورت تنہائی میں یکجا ہوتے ہیں تو مرد کے اندر بالعموم مباشرت کا بڑا جذبہ ہوتا ہے۔ اس وقت بعض مرد بڑی بے صبری کے ساتھ عورت پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور بسا اوقات بیوی بحالت حیض ہوتی ہے تو اس درندگی سے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ منع بھی کرتی ہے، مگر احکام الہی کی ناواقفیت اور اس کے نقصانات کا علم نہ ہونے کے باعث عورت کے انکار کا لحاظ نہ کرتے ہوئے صحبت کر لیتے ہیں، جبکہ قرآن عظیم نے صاف الفاظ میں حالت حیض میں صحبت کرنے سے روکا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ وَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حالت حیض میں عورتوں سے الگ تھلگ رہو۔ قرآن حکیم کے اس حکم کے بارے میں جدید علم طب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ حیض سے خارج شدہ خون میں ایک قسم کا زہریلا مادہ ہوتا ہے جو اگر جسم کے اندر رہ جائے تو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حالت حیض میں جماع سے اجتناب کرنے کے راز سے پردہ ہٹا دیا۔ دوران حیض عورت کے خاص اعضاء خون حیض کے جمع ہونے سے سکڑے ہوتے ہیں اور اعصاب داخلی غدود کے سیلان کے باعث اضطراب میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے حالت حیض میں مباشرت کرنے سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی حیض کی رکاوٹ کا سبب بھی بن جاتا ہے، اور بعد میں مزید خرابیاں، سوزش رحم وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں، اور موجودہ زمانے میں ایڈز نام کی ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے، وہ بھی اس قسم کی بدعنوانیوں کا نتیجہ ہے۔ قربان جائیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس نے ہم کو احکام الہی کے ذریعے ایسی مذموم حرکات سے روکا جن سے فریقین کو طرح طرح کی بیماریاں اور امراض خبیثہ، سوزاخ وغیرہ لاحق ہو جاتے ہیں، جن کا خمیازہ تمام عمر بھگتنا پڑتا ہے، بلکہ اولاد پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اولاد مجذوم یعنی کوڑی پیدا ہوتی ہے۔ بعض فقہا نے اس حکم کی خلاف ورزی پر حدیث کے مطابق کفارہ بھی رکھا ہے کہ جس شخص سے غلبہ شہوت کی بنا پر حالت حیض میں جماع کا گناہ سرزد ہو جائے تو اسے 1 دینار یا نصف دینار بطور کفارہ صدقہ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ حالت حیض میں جماع سے بچا جائے۔ اس سے عورت کو بھی نقصان ہوتا ہے، اولاد کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی طریقوں کے مطابق شادی کے بعد جو زندگی ہے اس کو گزاریں۔